نوجوان ہے اور اس کی تو اور مزید تربیت کرنی چاہیے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا اور کسی کو تو معافی مل جاتی ہے لیکن تمہیں معافی نہیں مل سکتی. وہ کہا نا کسی نے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو ادھر انہوں نے کہا بھئی ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے پر تمہیں معافی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا 7 سال تک میرے بال کی دیکھ بھال کر پھر سوچیں گے. اب 7 سال ہو گئے, اب کوئی ہمیں سے ہوتا تو کہتا جناب کمال بات کرتے ہیں, ایک سیب کھایا ہے آپ اتنے پیسے لے لیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ شرط منظور ہے بس اللہ قیامت میں نہ پوچھے مجھ سے. تو حضرات عزیز وقار انہوں نے 7 سال خالی کی. 7 سال کے بعد حضرت عبداللہ 100 مئی آئے اور ساتھ کچھ مہمان تھے اور فرمایا کہ بیٹا اب صالح اس طرح کر کوئی پھل تو لے کے آ. جون کا پھل لاتے ہیں وہی کھٹا ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ تمہیں 7 سال ہو گیا بعد میں رہتے ہوئے تو تمہیں پتہ نہیں چلا کہ پھل میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں ایک سیب کھایا ہے اور 7 سال ڈیوٹی دے رہا ہوں اور میں نے تو اس دن کے بعد کوئی چیز باغ سے کھائی نہیں. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جتنی میری سزا ہو اتنی میری عمر ہی نہ ہو. تو جب یہ بات کی تو انہوں نے سینے سے لگا لیا, فرمایا بیٹا امتحان مکمل ہو گیا, اب ایک شرط ہو رہا ہے وہ پوری کر لے تو پھر چھٹی ہے. انہوں نے کہا حضور وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے, کانوں سے بولی ہے, ہاتھوں سے لنجی ہے, پاؤں سے لگڑی ہے, اسے نکاح میں قبول کر لے تو پھر چھٹی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان ہو اور بڑے ارمانوں کی شادی ہو تو اسے کوئی یہ کہے کہ بھئی ایسی لڑکی سے تو نکاح کر لے تو کوئی میرے خیال سے آج کل کا نوجوان تو بالکل نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا حضور مجھے اللہ نہ پوچھے تو یہ بھی شرط منظور ہے. اب شادی ہو گئی, جب شادی ہوئی تو جب کمرے میں پہنچے تو گھونگھٹ اٹھایا تو بڑی حسین و جمیل دوشیزہ عورت جو ہے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, دوڑ کے کمرے سے باہر آ گئے. عرض کی دوڑ کے کمرے سے جو ہے وہ باہر آئے اور عرض کی کہ حضور کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کے کوئی دوسری بیٹی جو ہے وہ میرے نکاح میں غلطی سے آ گئی ہے, جون سی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی وہ تو ایک بات بھی اس میں نہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا کہ وہی تیری بیوی ہے, تمہیں بات سمجھ نہیں آئی. سب اسے جو ہے وہ کانوں سے بولی اس لیے کہا تھا اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز تک نہیں سنی. اسے ہاتھوں سے لٹی اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کبھی بھی خلاف سنت یا خلاف شریعت نہیں پڑے. اسے پاؤں سے لگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس کا جو ہے وہ پاؤں جب سے وہ جوان ہو گیا ہے اس کا پاؤں اس کی گھر کی دہلیز سے کبھی باہر نہیں گیا. تو اسے جو ہے وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا, اندھی اس لیے کہا تھا اسے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا تک نہیں. اب آپ حضرات غور کریں کہ اگر باپ کا تقویٰ اتنا ہے کہ ایک سیب کھانے پر اتنے سال ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ماں کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی نامحرم کو آج تک دیکھا نہیں, کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی. اب جب والدین اتنے نیک ہے تو پھر بیٹا بھی تو پھر ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی غوث اعظم بھی پیدا ہو سکتا. حضرات پھر بیٹا بھی اللہ کریم نے وہ عطا فرمایا کہ جب جن کی ولادت ہونے والی تھی سرکار دو جہاں کی زیارت ہوئی آپ کے والد ماجد کو. حضرت ابو صالح کو سرکار دو جہاں کی زیارت ہوئی. فرمایا ابو صالح تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے, وہ تیرا بیٹا ہے اور وہ میرا بھی بیٹا ہے. فرمایا وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. فرمایا جس طرح میری شان انبیاء میں بلند و بالا ہے اس طرح اس کی شان اولیاء میں بلند و بالا ہوگی. اور فرمایا جس طرح میں انبیاء کا سردار بن کے آیا ہوں اسی طرح وہ بھی اولین اور آخرین اولیاء کا سردار بن کر آئے گا. وہ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات عظیم کار یہاں پر وقت جو ہے مختصر ہوتا ہے, انشاءاللہ اگلے پیر شریف کو ہم جو ہے وہ تفصیل سے بیان کریں گے. تو حضرات پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ وہ ہستی ہیں کہ جو دنیا پہ جب ظاہری دنیا زندگی میں موجود تھے
تب بھی آپ کے فیوز و برکات کے دریا بہہ رہے تھے آپ کے در سے، اور آج آپ جب دنیا سے وصال کر چکے ہیں، مزار پر انوار میں جا کر بھی اپنے ایک ایک مریض پر نگاہ کرم بھی فرماتے ہیں اور اپنے ایک ایک مریض پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ اور حضور شیخ صاحب اعزاز غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا لوگوں، فرمایا میرے ساتھ میرے رب کریم نے وعدہ کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی جو تیرا ماننے والا ہوگا نا، اسے توبہ سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ فرمایا وہ جب مرنے لگے گا رب کریم اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شیخ صاحب اعزاز حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات آپ کی کون سی بات کی جائے، اگر آپ کی صحابت کی بات کی جائے تو خدا کی قسم وہ بھی بے مثال، اور پھر ہم حضور غوث اعظم کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ آخری حدیث پاک بیان کر کے کچھ ختم کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ والوں کا ذکر کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے، یہ ولیوں کے محفلے سے جاتے ہو، کیوں سے جاتے ہو، اس کا کوئی کیا فائدہ ہے؟ تو حدیث ہے بڑی مشہور حدیث، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، آپ قبلہ سے پوچھ لیں کہ سرکار اپنا ایک شخص حدیث میں آتا ہے کہ 99 آدمیوں کو قتل کیا اس نے، یعنی ایک کم 100 کو قتل کر کے کسی راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی میری کو بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہوش کر، اتنے قتل کر آیا ابھی بھی بخشش کی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا تیری کوئی بخشش نہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اگر بخشش نہیں تو پر 100 کی گنتی پوری کرتے۔ اس نے خنجر نکالا، اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 100 آدمیوں کا قاتل پھر ڈر گیا، کہنے لگا یار آخر ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو کسی درویش کے پاس آیا، صوفی کے پاس، درویش کے پاس، اور آ کر کہنے لگا بھائی میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی، تمہارے گناہ کوئی اللہ کی رحمت سے زیادت نہیں۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کے پاس چلا جا اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کرے گا، اللہ کریم تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو اب وہ گھر سے چلا۔ جب گھر سے چلا تو حدیث میں آتا ہے کہ چند قدم چلا، گرا اور مر گیا۔ اب گرا اور مر گیا، اب جہنم کے فرشتے بھی آئے اور جنت کے فرشتے بھی آئے۔ اللہ نے فرمایا جہنم کے فرشتوں تم کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا الہ العالمین، یہ جو ہے وہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جنت کے فرشتوں تم کیوں آئے ہو؟ عرض کی مولا اگرچہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا لیکن جا تو تیرے ولی کی طرف رہا تھا، جا تو تیرے نیک بندے کی طرف رہا تھا نا، جا تو تیرے محبوب بندے کی طرف رہا تھا، ہم اسے جو ہے وہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو آواز آئی کہ جو ہے باس نہ کرو، زمین کو ناپو، اگر ولی کے قریب ہے تو جنت میں لے جو، اگر ولی سے دور ہے تو جہنم میں لے۔ اب آج لوگ کہتے ہیں جی ولی اللہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا حدیث بتاتی ہے جو ولی کے قریب ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اور جو ولی سے دور ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سرکار جو ہے، اب اللہ نے فرمایا کہ زمین اب سکر جا، میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے بندے کی یاری کو دیکھوں؟ اب آپ غور کریں کہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے، میں نتیجہ جو ہے وہ دینے لگا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اتنا بڑا گناہ گار ہو تو کسی عام ولی کے پاس چلا جائے، عام ولی کے پاس ابھی پہنچے نہ، صرف جانے کا ارادہ کرے اور گھر سے اس نیت سے چلے تو رب تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو جو ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم کا ذکر کرے، حضور شہنشاہ بغداد کی محفلیں سجائے، حضور شہنشاہ بغداد کے نام کی 11ویں کے ختم دلائے، ارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کتنا نوازا جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تو کا وہ غوث کہ ہر غوث کا شہدہ تیرا، اور تو کا وہ فیض کہ ہر غیث کا پیاسا تیرا، اور اے شاہ جیلان تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ خدا تدیب کار انشاءاللہ تعالی تفصیل سے انشاءاللہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہم اگلے پیر شریف کو بھی آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اللہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔